بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس شعبہ بنات سال دوم، حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین۔ آج انشاءاللہ ہم سبق یہاں سے پڑھیں گے باب تحریم النمیمۃ وہی نقل الکلام بین الناس علی جہت الافساد۔ تو یہ باب تحریم النمیمہ، یہاں سے انشاءاللہ آج سبق ہے۔ نمیمہ کہا جاتا ہے چغل خوری کو، عربی میں نمیمہ کہتے ہیں چغل خوری، بنمیم۔ تو نمیمہ کہتے ہیں چغل خوری۔ چغل خوری آپ جانتے ہیں کہ ایک جگہ کی بات کو دوسری جگہ نقل کرنا، دوسری جگہ کی بات کو اس جگہ نقل کرنا، اور مقصد فتنہ اور فساد پھیلانا ہو۔ نمام جو چغل خور ہوتا ہے وہ ہمیشہ فاسد نیت سے بات نقل کرتا ہے، غلط نیت سے، شر اور فساد پیدا کرنے کی نیت سے۔ تو یہ نمیمہ، یہ صفت جو ہے، صفت ذمیمہ، بری صفت نمیمہ کہلاتی ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، ناجائز، حرام ہے۔ تو دیکھیں، پہلے پڑھتے ہیں ترجمہ پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تحریم النمیمۃ، یہ باب ہے چغل خوری کے حرام ہونے کے بیان میں۔ کسے کہتے ہیں نمیمہ؟ کہتے کسے ہیں؟ یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ خود اس کی وضاحت بھی فرماتے ہیں کہ نمیمہ کہتے ہیں وہی نقل الکلام بین الناس علی جہت الافساد۔ نمیمہ چغل خوری کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے درمیان بات کو نقل کرنا، منتقل کرنا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بات کو منتقل کرنا، بین الناس، لوگوں کے درمیان، علی جہت الافساد، فساد کی نیت سے، لوگوں کے درمیان بات کو نقل کرنا فساد پھیلانے کی نیت سے، یہ نمیمہ اور چغل خوری کہلاتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حماز مشاء بنمیم۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ پہلے باب قائم کریں گے، اور باب قائم کرنے کے بعد حدیث مبارکہ ذکر کرنے سے پہلے اس مناسبت سے قرآن کریم کی جو آیات ہوگی وہ ذکر کریں گے، وہ لائیں گے۔ اگر اس سے متعلق، اس باب سے متعلق قرآن کی آیات موجود ہیں تو وہ لائیں گے، پھر حدیث مبارکہ ذکر کریں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر چونکہ قرآن کریم میں اس سے متعلق آیات ہے یا اس مناسبت سے ہے، پہلے اس کو لائیں۔ فرمایا حماز مشاء بنمیم، کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ حماز مشاء بنمیم، یعنی لوگوں کے درمیان چغلیاں لگاتے پھرتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان کیا لگاتے پھرتے ہیں؟ لوگوں کے درمیان حماز، غیبت کرنا، اور نمیم کہتے ہیں چغل خوری کرنا، غیبتیں کرتے پھرتے ہیں، چغل خوریاں لگاتے پھرتے ہیں۔ وقال تعالی، اسی طرح اللہ پاک کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کوئی بھی بات، ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر قریب ہی نگران، تیار، نوٹ کرنے والے تیار بیٹھے ہیں، فرشتے کرامن کاتبین۔ اللہ پاک نے دو فرشتے رکھے ہیں، اور دونوں انسان کے ہر ہر عمل کو، ہر ہر حرکت کو، ہر ہر قول کو نوٹ کر رہے ہیں، اچھا عمل بھی، برا عمل بھی، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے۔ تو انسان ایک حرف، ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالتا، وہ فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ نوٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق آخرت میں، قیامت میں جزا اور سزا بھی ملے گی۔ اب دیکھیں آگے حدیث مبارکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة نمام۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور شخص یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب کیا مطلب ہے چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ تو کیا چغل خوری کی وجہ سے خدا نخواستہ انسان ایمان سے نکل جاتا ہے؟ کیونکہ خلود فی النار یہ تو صرف کافروں کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا یہ کفار کے لیے ہے، جہنم ابدی کفار کے لیے ہے، اور عدم دخول ابدی یہ بھی کفار کے لیے کہ وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ جنت میں عدم دخول ابدی یہ کفار کے لیے۔ تو یہاں فرمایا لا يدخل الجنة نمام، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
تو کیا چغل خور نے کفر کا ارتکاب کیا چغل خوری کر کے؟ نہیں، یہ تو یقیناً ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ چغل خوری یا اس طرح کے گناہ یہ اس سے کفر کا ارتکاب نہیں ہوتا، انسان ایمان سے نہیں نکلتا، انسان مومن ہی رہتا ہے لیکن گناہ گار ہو جاتا ہے یا ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے، تو پھر کیا مطلب ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ اس کا ایک جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی باوجود اس کے جاننے کے، علم رکھنے کے کہ چغل خوری حرام ہے، گناہ ہے، وہ اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے جان بوجھ کر، اس کو پتہ ہے کہ حرام ہے، اللہ پاک نے حرام قرار دیا، اور وہ اس کو پھر بھی حلال سمجھتا ہے، تو پھر یہ ایمان سے، دائرہ ایمان سے نکل جائے گا، پھر ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ اور ظاہری بات ہے جب یہ دائرہ ایمان سے نکل گیا، ایمان سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا، پھر اس کے لیے ظاہری بات ہے خلود ابدی فی النار ہے، اور پھر یہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ یہ اس صورت میں اگر یہ جان بوجھ کے حلال سمجھ کے کر رہا ہے، علم رکھنے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود، خدا نخواستہ۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ یہ حلال تو نہیں سمجھ رہا، حرام ہی سمجھ رہا ہے، لیکن جیسے ہوتا ہے بشری کمزوریوں کی وجہ سے اس کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر مطلب کیا ہے کہ یہ اپنی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا۔ یہاں جو فرمایا نا لا يدخل الجنہ، جنت میں نہیں جائے گا، ڈائریکٹ نہیں جائے گا، اپنی اس چغل خوری کی جو سزا ہے وہ یہ جہنم میں جا کر بھگتے گا اور پھر جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ جس کے دل میں ایمان موجود اور رائی کے دانے کے برابر بھی، وہ جنت میں ضرور جائے گا، تو ایسا شخص اپنی سزا بھگت کر جائے گا۔ اسی طرح ایک جواب علماء نے یہ دیا کہ لا يدخل الجنة نمام، عدم دخول سے مطلب کیا ہے؟ دخول اولا کی ممانعت ہے، نفی ہے دخول اولا کی، بالکل ابتدا میں داخل نہیں ہوگا، جیسے ابتدا میں جنت والے جنت جائیں گے تو یہ ابتدا میں اس کا داخلہ روک دیا جائے گا چغل خوری کی صفت کی وجہ سے، تو ابتدا میں نہیں جائے گا، البتہ بہرحال جو بھی ہے سزا اگر بھگتے گا یا اپنا معاملہ ہوگا اس کے بعد جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک فضل و کرم فرما دے، ویسے ہی اللہ پاک معاف فرما دے، وہ الگ معاملہ ہے۔ تو امید ہے یہ جوابات آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ لا يدخل الجنة نمام، ان کا کیا مطلب ہے کہ مطلقاً یہاں پر عدم دخول جو فرمایا ہے تو یہ مطلقاً نفی نہیں ہے، بلکہ اگر یہ حلال سمجھ کے کر رہا ہے ارتکاب، پھر یہ کفر کا مرتکب ہو گیا، اور اگر حرام سمجھ کے کر رہا ہے تو دخول اولا کی جو ہے ممانعت ہے، اور یا پھر اپنی سزا بھگت کر لیکن جنت میں جائے گا۔ لیکن بہرحال اس سے یہ اندازہ ہوا، یہ معلوم ہوا کہ یہ جو صفت نمیمہ ہے، چغل خوری کی صفت ہے، یہ ایک بدترین صفت ہے، یہ بہت بری صفت ہے۔ یعنی ایک انسان لگائی بجائی جسے کہتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں آج یہ صفت بھی عام ہے، چغل خوری۔ یہاں بات سن لی، بعض مرتبہ ہے کہ انسان ایک عمومی بات بھی کرتا ہے کسی کے متعلق، لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ میری ذمہ داری ہے میں ہر بات پہنچاؤں گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جتنے اختلافات، لڑائی جھگڑے، دلوں میں نفرتیں، کدورتیں، اس کا بنیادی سبب بھی تقریباً یہ ہوتا ہے چغل خوری۔ چھوٹی سی بات وہاں پہنچا دی اور اس کا بتنگڑ بن گیا، چھوٹی چھوٹی باتیں ادھر ادھر پہنچ گئی، نفرتیں پیدا ہو گئی، تو یہ چیز فتنے کا باعث بنتی ہے۔ آگے دیکھیں روایت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین فقال انہما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر من بوله متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا، مر بقبرین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں کے پاس سے، فقال، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہما یعذبان، ان دو قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ چونکہ آپ پیغمبر وقت ہیں، آپ کو اللہ پاک نے بذریعہ وحی بتا دیا ہوگا، قبر کے حالات آپ پہ منکشف ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دو قبروں والوں کو اس وقت عذاب دیا جا رہا ہے، ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور وجہ اور سبب بھی آپ علیہ السلام نے بتا دیا کہ کیوں ہو رہا ہے۔ فرمایا وما يعذبان فی کبیر، اور ان کو عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، لیکن بلا انہ کبیر، لیکن در حقیقت وہ گناہ بہت بڑے تھے،
وجہ بہت بڑی تھی. کیا؟ اما احدہما، ان دونوں میں سے جو ایک ہے، ایک صاحب قبر جو ہے، اس کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ فکان یمشی بالنمیمۃ، وہ چغلخوری کا مریض تھا، وہ چغلخوریاں کرتا تھا. باب سے مناسبت بھی یہ ہے اس حدیث کو یہاں لانے کی. تو ایک کیا عمل کرتا تھا؟ وہ چغلخور، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر چغلخوریاں لگاتا پھرتا تھا. وہ اما الآخر، اور جو دوسرا قبر والا ہے، فکان لا یستتر من بولہ، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا. جیسے انسان پیشاب سے فارغ ہوتا ہے یا دوران پیشاب بھی چھینٹوں سے بچنے کا، قطروں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو ترجمہ آپ کی سمجھ میں آ گیا. اب اس حدیث کو ذرا سمجھ لیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے. 2 قبریں تھی راستے میں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بقیع کی تھی، یہ قبریں جنت البقیع کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس وقت یہ عذاب میں مبتلا ہے، قبر میں ان کو عذاب ہو رہا ہے. اور آپ علیہ السلام نے وجہ عذاب بھی بتا دی کہ ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے. ان میں سے جو ایک تھا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عذاب بھی کسی بڑی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، لیکن در حقیقت وہ گناہ بڑا تھا. کیا مطلب ہے وما یعذبان فی کبیر؟ کیونکہ گناہ تو بڑے ہیں، دونوں گناہ کبیرہ ہے. چغلخوری بھی گناہ کبیرہ ہے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، کپڑوں کو ناپاک کر دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. پھر آپ علیہ السلام نے کیسے فرمایا وما یعذبان فی کبیر کہ ان کو عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں دیا جا رہا؟ حالانکہ آگے آپ نے فرمایا کہ بھلا انہ کبیر، نہیں، بہت وہ گناہ بڑے تھے، وجہ بڑی تھی. تو پھر وما یعذبان فی کبیر، وما یعذبان فی کبیر کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کے 2 جوابات دیے کہ وما یعذبان فی کبیر کہ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے تھے. وما یعذبان فی کبیر کہ جو عذاب دیا جا رہا ہے کسی بڑی وجہ سے نہیں، یعنی وہ جو تھے وہ ان گناہ کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے تھے. جو ایک چغلخوری کرتا تھا وہ اس کو معمولی گناہ سمجھ کر کرتا تھا، حالانکہ در حقیقت چغلخوری بڑا گناہ تھا. دوسرا جو پیشاب کے قطروں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا رہا، وہ بھی اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتا تھا، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا گناہ تھا. کیوں؟ یاد رکھیں، عبادت تو، نماز تو عبادت کی پہلی، طہارت یہ عبادت کی پہلی سیڑھی ہے. طہارت یہ عبادت کا پہلا قدم ہے، پاکی. اگر طہارت ہی نہ ہو، عبادت تو موقوف طہارت پر ہے، نماز تو موقوف طہارت پر ہے، پاکی پر ہے. اگر طہارت نہیں ہو تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی. تو اس نے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کہ اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا، حالانکہ آگے نماز کا قبول ہونا اور نماز کا نہ قبول ہونا، قبولیت و عدم قبولیت، وہ تو موقوف ہی طہارت پر تھی، پاکی پر تھی. اگر پاکی ہوگی، کپڑے بدن پاک ہوگا تو نماز قبول ہوگی، ادا ہوگی. بدن کپڑے پاک نہیں ہوگے تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی، ادا ہی نہیں ہوگی. انسان جتنے بھی خشوع و خضوع سے پڑھ لے، پیشاب کا ایک چھینٹا بھی اگر کپڑے پر لگ جائے نماز نہیں ہوگی، بدن پر لگ جائے اور اس حالت میں نماز پڑھے نماز نہیں ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑا گناہ تھا، اور وہ اسے ہلکا اور معمولی سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا. چغلخوری بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں حماز مشاء بنمیم، لیکن وہ اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا، چغلخوری کا مریض تھا، حالانکہ چغلخوری بڑا گناہ ہے. تو ایک مطلب کیا ہے اس کا؟ وما یعذبان فی کبیر، کہ کیا مطلب؟ کہ عذاب نہیں دیا جا رہا ان کو فی کبیر، بڑے گناہ میں، یعنی وہ اس کو بڑا گناہ، ان کے خیال میں بڑا گناہ نہیں تھا، حالانکہ بلا انہ کبیر، در حقیقت یہ دونوں گناہ بڑے گناہ تھے. ایک مطلب یہ ہے وما یعذبان فی کبیر کہ ان کے نزدیک یہ بڑے گناہ نہیں تھے، جو اس کے مرتکب ہو رہے تھے وہ اس کو چھوٹا سمجھ کر رہے تھے. دوسرا مطلب وما یعذبان فی کبیر کہ اس اعتبار سے بڑے نہیں تھے کہ ان سے بچنا مشکل نہیں تھا. انسان کے لیے ان گناہوں سے بچنا کوئی بڑا کام نہیں تھا. گناہ تو بڑے ہیں لیکن ان سے بچنا کوئی بڑا کام یا مشکل کام نہیں تھا. ذرا سا انسان ہمت کر لے تو ان دونوں گناہوں سے بچ سکتا ہے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں کی، اہتمام نہیں کیا بچنے کا، بلکہ مرتکب ہوتے رہے. چغلخوری، اگر انسان چاہے چغلخوری کی صفت سے بچ سکتا ہے نا، چغلخوری کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اگر انسان چاہے. تو چغلخوری کے گناہ سے بچنا مشکل تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو ہے بالکل اس سے بچنے کا اہتمام، ذرا سی ہمت بھی نہیں کی،
معمولی سی ہمت بھی نہیں کی اور چغلخوری کے گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا، مرتکب ہوئے تو اب عذاب کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح پیشاب کے چینٹوں سے بچنا تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، مشکل بات نہیں تھی۔ انسان صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لے، اچھی طرح طہارت کا اہتمام کر لے تو ناپاکی سے بچ سکتا ہے نا، انسان بچ سکتا ہے اگر انسان اہتمام کر لے، ہمت دکھائے۔ لیکن انہوں نے پیشاب کے چینٹوں سے بچنے کا اہتمام ہی نہیں کیا، ہمت ہی نہیں کی۔ حالانکہ دونوں گناہ ایسے ہیں کہ ان کا چھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان گناہوں کا چھوڑنا، ان سے بچنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، ان کا یہ مطلب۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں مطلب سمجھ آ گئے ہوں گے، دونوں جوابات سمجھ آ گئے ہوں گے۔ حالانکہ بلا انہ کبیر حقیقت میں بڑی بات ہے۔ تو بہرحال یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، چاہے پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنا ہو، چاہے چغلخوری۔ تو دیکھیے پیشاب، چونکہ میں نے عرض کیا کہ جتنی انسان فرض نمازیں پڑھتا ہے، سنتیں، نوافل، اس کے لیے تو پاکی شرط ہے نا۔ جب اس کے لیے پاکی شرط ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، جب اس کے لیے پاکی شرط ہے تو اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کسی کے کپڑے پہ خدا نخواستہ پیشاب کا قطرہ ٹپک جائے، لگ جائے، اس نے کہا چلو چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہونے دے، چاہے وہ کتنے اہتمام سے نماز پڑھ لے، خشوع خضوع سے پڑھ لے، 100 رکعت پڑھ لے، ایک رکعت بھی ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کے کپڑے ناپاک ہے، جسم پر گر کے دھونے کا اہتمام نہیں کیا، جسم ناپاک ہے، ایک نماز کے ایک رکعت ادا نہیں ہوگی، چاہے انسان کتنے خشوع خضوع سے پڑھ لے۔ اس لیے دیکھیں پاکی کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے، اور اسی لیے اس بات کا خاص اہتمام کیا جائے کہ انسان جب خاص طور پر پیشاب سے فارغ ہو، تقاضے واش روم سے فارغ ہو، خوب تسلی اور اطمینان سے صفائی کر کے اٹھے، جلد بازی نہ کرے، جلد بازی نہ کرے اور نظر انداز کرنے کا سلسلہ نہ اپنائے کہ بس فوراً اٹھ جائے اور فوراً جو ہے کھڑے ہو جائے، کپڑے پہن لے۔ اکثر اس میں ایسا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی قطرہ ٹپک جاتا ہے، تو بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جائے، کیوں؟ پاکی اور صفائی کے بغیر تو عبادت ادا ہی نہیں ہوگی، تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری چیز، یہ چغلخوری کا مرض بہت زیادہ عام ہے آج۔ ذرا سی دیر کی تو لذت ہے، لیکن اس کے کتنے نقصانات دنیاوی اخروی آپ اندازہ نہیں لگا سکتی۔ دیکھیں دنیاوی نقصانات تو بالکل ظاہر ہے کہ ایک انسان جب چغلخوری کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ 2 افراد کو لڑا دیتا ہے، 2 خاندانوں میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے، معاشرے کے اندر اختلافات پیدا کر دیتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور دیکھیں چغلخور کی نیت ہی فاسد ہوتی ہے۔ آج کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خیرخواہی میں جو ہے اس کی یہ بات پہنچائی ہے۔ چغلخور خیرخواہ ہو ہی نہیں سکتا، چغلخور اچھی نیت والا ہو ہی نہیں سکتا۔ شریعت نے ایک کام کو باطل اور غلط اور گناہ قرار دیا ہے، اس کا مرتکب کیسے اپنے آپ کو اچھی نیت والا قرار دے سکتا ہے کہ میں گناہ اچھی نیت سے کر رہا ہوں؟ گناہ گناہ ہے، برائی برائی ہے، بدعملی بدعملی ہے، چاہے آپ کتنا ہی اپنے آپ کو اچھی نیت والا ظاہر کر لیں۔ ایک عمل کو شریعت نے گناہ قرار دیا، برائی قرار دیا، تو وہ برائی ہے، اس میں حسن نیت ہو ہی نہیں سکتی، اس میں یقیناً جو ہے فساد نیت ہوگی، خوب سے باطن ہوگا۔ تو آج یہ مرض عام ہے نا، ذرا سا میں کسی کے ساتھ بیٹھا اور انہوں نے کسی کے متعلق بات کہہ دی، ہمارے معاشرے میں بھی عام، گھروں میں بھی عام، خاندانوں میں بھی عام، گھروں میں بھی لڑائیاں اس وجہ سے ہوتی ہے، خاندانوں میں بھی لڑائی کا سبب یہ چغلخوری بنتی ہے، معاشرے میں، دوستوں میں اختلافات، بھائیوں میں اختلافات، کتنے اختلافات کا آج ہم شکار ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ بات کہ اس کا بنیادی سبب ہے یہ چیز۔ آج یہ میں نے اپنی ذمہ داری بنائی ہوئی ہے، شاید یہ میری ڈیوٹی ہے کہ جہاں بیٹھوں اور تھوڑی بہت بات ہو گئی، کسی پر کوئی تبصرہ، کوئی بات ہو گئی، انسان ہے، چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے۔ اب یہ تھوڑی کہ میں جاؤں گا اور اس بات کو اس تک پہنچاؤں گا کہ بھئی اس نے تمہارے متعلق یہ کہا، پھر اس نے کچھ کہا، یہاں لا کے پہنچاؤں گا اس نے تمہارے متعلق یہ کہا، اور ایک انتشار اور اختلاف پھیلاؤں گا۔ اس چیز کو شریعت نے سخت ناپسند کیا۔ اسے چغلخور کہا جاتا ہے اردو میں، عربی میں ایسے شخص کو نمام کہا جاتا ہے، نمام، حماز مشاء بنمیم۔ یہ منافق اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ ایک صاحب ایمان سے یہ بعید ہے کہ وہ چغلخوری کی صفت اپنائے اور چغلخوری کی عادت کو اپنا لے، ادھر لگائی بجائی جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں۔ تو آج یہ صفت، یہ ایک بدترین صفت ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے۔
آگے دیکھیں روایت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا انبئکم ما العزہ ہی النمیمۃ القالۃ بین الناس رواہ مسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم ما العزہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں عز کسے کہتے ہیں؟ عز عربی کا لفظ، عین ضاد ہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ عزو کسے کہتے ہیں؟ عز ہی النمیمۃ. پھر خود آپ علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی کہ عزو کہتے ہیں نمیمہ کو، اور نمیمہ آپ نے پڑھا، نمیمہ کہتے ہیں چغل خوری کو. آپ علیہ السلام نے فرمایا مل عزو، میں تمہیں نہ بتاؤں عزو کسے کہتے ہیں؟ عز کہتے ہیں نمیمہ کو. اب نمیمہ کسے کہتے ہیں اس کی بھی تشریح آپ علیہ السلام نے فرمائی القالۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان باتیں پھیلانا. القالۃ بین الناس، باتیں پہنچانا، ادھر کی ادھر پہنچائی، ادھر کی ادھر پہنچائی، یہ عز کہتے ہیں، یہ نمیمہ کہلاتا ہے. اور نمیمہ کہتے ہیں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. عام طور پر اردو میں ہم اسے کہتے ہیں لگائی بجائی کرنا. تو یہ چیزیں، تو آج کا جو باب ہے وہ باب تحریم النمیمہ ہم نے پڑھا، چغل خوری کی حرمت کا بیان. اور چغل خوری آپ جانتی ہیں، جیسے بات آئی کہ انسان کسی کی بات کو اٹھا کر فساد اور شرارت کی نیت سے دوسرے تک پہنچائے، اس کی بات اٹھا کر ادھر پہنچائے، ادھر کی ادھر. اور مقصد کیا ہوتا کہ آپس میں دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائے، اختلافات اور کدورتیں پیدا ہو جائے. کبھی بھی چغل خوری صحیح نیت سے نہیں ہو سکتی. میں نے ابھی عرض کیا ایک کام بذاتی ہی گناہ کا ہے، بدعملی کا ہے، اس میں اچھی نیت ہو ہی نہیں سکتی گناہ کے کام میں، کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے اچھی نیت سے یہ بات پہنچائی. تو بہرحال یہ فساد اور شرارت کی وجہ سے ہی پہنچائی جاتی ہے. ایسا انسان اللہ پاک کو ناپسند ہے کہ جو اس طرح کی شرارتیں کرتا ہے. دیکھیں اللہ پاک نے جوڑ کو پسند کیا، دین اور شریعت نے بھی آپس میں جوڑ، اتحاد، اتفاق کو پسند کیا. افتراق، اختلاف، نفرت، کدورتوں کو دین شریعت نے ناپسند کیا، اللہ اور اس کے رسول نے بھی ناپسند کیا. تو ہر وہ عمل بھی ناپسندیدہ ہوگا جو اس توڑ، اختلاف، انتشار کا باعث بنے گا. اور چغل خوری بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے. آپس کے اختلافات پیدا کرنے میں چغل خوری کا بہت بڑا کردار ہے. اور اس طرح کا شیطانی کردار ادا کرنا یہ بہت غلط بات ہے. بعض لوگ باقاعدہ جیسے ان کی ایک ڈیوٹی اور ذمہ داری ہو، ان کے دن رات کا عمل ہی یہ ہے. تو یاد رکھے دنیا میں انسان یہ عمل تو کر لیتا ہے، اپنے دل کو تو خوش کر لیتا ہے ایک فاسد اور باطل کام کر کے، لیکن یاد رکھیں اس کا انجام آخرت میں تو یقیناً برا ہوتا ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اس چغل خور کا انجام دنیا میں بھی بدترین ہوتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں نا کہ دنیا میں بھی اللہ پاک سزا دے دیتے ہیں. تو یہ چغل خور یہ دنیا میں بھی کبھی بھی اچھی حالت میں نہیں رہ سکتا. تو یہ ایک انتہائی بدترین اور بری صفت ہے کہ ایک انسان کسی کی بات کو اٹھائے اور باتوں کو دوسری جگہ پہنچانا شروع کرے. چغل خوری، فلاں نے آج اس طرح کہا، فلاں نے آپ کے متعلق اس طرح کہا، فلاں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ بہت بری صفت ہے. چاہے انسان اپنے گھر کی باتوں کو اٹھا کر دوسروں تک پہنچائے، چاہے ادھر کی باتوں کو ادھر پہنچائے، یہ نامناسب عمل ہے. کوئی بھی انسان نہیں چاہتا، دیکھیں ہر انسان ذاتی طور پر اگر دیکھا جائے کوئی یہ پسند نہیں کرتا میری بات کسی تک پہنچے. خود جو چغل خور ہے کیا وہ اچھا سمجھتا ہے اس کو کہ میری بات کسی تک پہنچے؟ جب چغل خور بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا تو وہ اس دوسرے کے ساتھ ایسا عمل کیوں کر رہا ہے؟ تو آپ سے عرض کرنا یہ ہے، خاص طور پر چونکہ یہ سبق آپ بنات سے متعلق ہے تو آپ سے خاص طور پہ عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے عمل سے بہت زیادہ اجتناب اور احتراز. عورتوں میں چونکہ یہ عادت اور صفت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بعض خواتین تو ایسا اس کو اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی سمجھتی ہے. ہر ایک گھر میں جانا، چونکہ تعلق ہوتا ہے، پھر اس گھر کی باتوں کو ادھر پہنچانا، دوسرے گھر میں جا کر اس کی باتوں کو پہنچانا، تیسرے گھر میں جا کر ان گھروں کی باتوں کو پہنچانا. یہ ایک سلسلہ پھیلایا جاتا ہے پورا، اور پورے اس طرح ایک بات، ایک سرکل بن جاتا ہے. تو یہ عمل نامناسب ہے. اسی طریقے سے اگر اپنے گھر کی بات ہے تو اگر بعض مرتبہ یہ بھائی میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تو یاد رکھیے اپنے گھر کی بات اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی نہ بتائیں، اپنے ماں باپ کے گھر کی بات اپنے گھر میں بھی نہ بتائیں. شوہر کے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں، اسی سے اختلافات، کدورتیں، نفرتیں، لڑائی جھگڑے اس عادت سے بنتے ہیں.
یا عام معاشرے میں بھی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. ہاں دیکھیں ایک بات الگ بات ہوتی ہے، کوئی اہم بات ہے، کوئی ضروری بات ہے جو نمیمہ میں نہیں آتی. جیسے غیبت میں آپ نے پڑھا نا باب ما یباح من الغیبہ، وہ الگ معاملات ہے. لیکن چغل خوری کا تو مقصد ہی شرارت اور فساد پھیلانا ہوتا ہے، ایک انتشار پھیلانا ہوتا ہے، ماحول کو خراب کرنا مقصود ہوتا ہے. وہ تو بہرحال ہر ایسے عمل سے پرہیز کیا جائے. چغل خوری کی عادت، باتیں پہنچانے کی عادت، یہ شریعت اور دین نے اس کو ناپسند کیا اور ناپسندیدہ عادت ہے. اللہ پاک ہمیں اس عادت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.